صلی اللہ علیہ وسلم
اگر بارہا کسی کے سامنے ایک ہی شخص بیان کرے تو سامنے والے کی عزت سامعین کے دل میں مجروح ہو جائے گا، لیکن یہ ہمارا ادارہ ہے اور ہمارا حق یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی بقا و تحفظ کے لیے ہم ہی آگے بڑھ کر کے حصہ لیں۔ تو بوریت محسوس مت کرنا، اللہ و رسول کا ذکر ہے، اطمینان و سکون کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ جو ہو سکے گا سننا، اور اگر آپ سے ہو سکے گا تو داد و تحسین سے نوازنا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ پاک محفل مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں اللہ کے مقدس نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب محفل مصطفیٰ کا انعقاد کرتا ہے، رچاتا اور بساتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کے فرشتے آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی آسمان سے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور یہاں سے لوگوں کے ناموں کی ایک فہرست بنا کر کے بارگاہ یزدی میں پیش کرتے ہیں اور خلاق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک و مولا، فلاں جگہ پر فلاں بندہ تیرے نام کی محفل منعقد کیا ہے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے، اپنے زبان سے تیرے محبوب پاک کی محفل منعقد کی ہے، ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو، اور فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، وہ بندہ اس محفل میں اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر کے تیرے نبی کے نمازوں کی، تیرے نبی کے غلاموں کی، تیرے نبی کے امتیوں کی باتوں کو سن رہا ہے اور محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، کل بروز قیامت میں ان لوگوں کی مغفرت فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی محفل مصطفیٰ ہے جہاں حضور خود بنفس نفیس تشریف لاتے ہیں، حضور جلوہ بار ہوتے ہیں، اگرچہ ہمارے اندر وہ آنکھیں، وہ قوت، وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ ہم نبی کی زیارت کریں، لیکن ہمارے درمیان آقائے کائنات جلوہ بار ہوتے ہیں اور محفل میں موجود رہتے ہیں۔ مسلمانوں، عزیز طلبہ، ہم کیوں ایسی محفلوں سے کترائیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ محفل ذکر امام حسین، یعنی آج 10 محرم الحرام کا دن ہے، جس دن ظالم یزیدیوں نے امام حسین پر ظلم تو کیا ہی، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ ظلم کی انتہا یہاں تک ہو گئی کہ امام حسین کے سر مبارک کو آپ کے جسد مبارک سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محفل پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر منعقد کی گئی۔ حضرات، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے کہ ناپاکی سے دور کرے۔ اللہ نبی کے گھر والوں سے چاہتا ہے کہ نجاست کو دور
وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، انہیں خوب مارو۔ حضرات، نبی کے گھر والوں سے مراد کون ہے؟ نبی کے گھر والوں سے مراد مفسرین عظام بیان فرماتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے مراد اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ ہیں، جن کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پاک کتاب، مقدس کتاب جو اپنے مقدس نبی پر نازل فرمائی، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے گھر والوں سے نجاست کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک کر دے۔ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ اہل بیت مصطفیٰ۔ اب اہل بیت مصطفیٰ کون؟ حضرات، اہل بیت مصطفیٰ مفسرین اعظام بیان فرماتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں چند اقوال۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین کریمین، یعنی سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ سے مراد حسنین کریمین، علی و فاطمہ اور ازواج مطہرات ہیں، لیکن راجح اور اصح قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا کائنات علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو بلایا اور حضرت حسنین کریمین کو اپنے زانوئے مبارک پر بیٹھا کر کے آپ نے ایک چادر شریف ان کو اوڑھائی اور یہ ارشاد فرمایا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ نبی کے اہل بیت حسنین کریمین اور علی و فاطمہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اہل بیت مصطفیٰ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اہل بیت مصطفیٰ ہوتے کون ہیں، اہل بیت مصطفیٰ ہیں کون۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ اہل بیت مصطفیٰ کون لوگ اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں، اب ہمیں عظمت اہل بیت مصطفیٰ کو سمجھنا، عظمت اہل بیت مصطفیٰ کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ کی عظمت و شان کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس قدر ہم پر نبی کی تعظیم فرض عین ہے، نبی کی تعظیم میں ہم ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نانے نامی اس میں گرامی سن کر کے معطب انداز میں اپنے انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں اور نبی کا نام سن کر کے تعظیماً ادباً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمیں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہم پر فرض کی گئی ہے، اسی طریقے سے وہ اہل بیت مصطفیٰ، وہ اہل بیت اطہار جن کو نبی کائنات نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنی ندائے مبارکہ کے اندر چھپا کر کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگوں، میرے اہل بیت مصطفیٰ وہ لوگ ہیں، کون ہیں تم جانتے نہیں ہو۔ اہل بیت مصطفیٰ حسنین کریمین ہیں، امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدنا علی ہے، علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو اب ہم پر ان لوگوں کی عظمت و رفعت اور ان کی تعظیم فرض گویا پتہ ہی چلا، جو اہل بیت مصطفیٰ میں سے ہوگا اس کی تعظیم ہم پر فرض ہوگی۔ محفل مصطفیٰ میں ہنسنا منع، جس محفل میں رسول حاضر ہو آپ مسکراتے شرم نہیں آتی؟ آپ اگر اپنے آپ
नबी का जिक्र हो रहा है। तुम तालिबान उलूम नबूवत, अगर आपको समझाने की जरूरत पड़े कि महफिल मुस्तफ़ा का अदब क्या है, इसकी ताज़ीम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, तो वक्त तमाम हुआ और सफीना चाहिए महरे बेकरार के लिए यही कहकर के मैं भी तशरीफ हजरात, ये बातें अदब के खिलाफ है, ये महफिल मुस्तफ़ा है। आप ऐसी जगह पे बैठे हो, ऐसी जगह पे बैठे हो, ये बैतुल्लाह अल्लाह का मुक़द्दस और पाक घर है, जिस घर में अगर आप वैसे ही जाकर के चिल्ला चाली करेंगे, बैठेंगे, हंसी व मजाक करेंगे, बात करेंगे, तो आप गुनाह की ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। अगर आपको महफिल मुस्तफ़ा की ताज़ीम के बारे में पता नहीं है तो कम से कम यारो बैतुल्लाह का तो ख्याल रखो। खाने काबा में जाकर के आप मुस्कुराओगे नहीं, जब बैतुल्लाह आपके सामने होगा, रोज़े मुबारक की जालियों को छूओगे तो हंसी नहीं निकलेगी, बल्कि आपको वो दिन याद आएंगे कि ऐ मेरे मौला, जिस तरीके से आज तूने मुझे अपनी कुर्बत दी है, अपने मुक़द्दस घर के करीब बुलाया है, कल जब मैदाने क़यामत होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोगों का कोई पुरसाने हाल ना होगा, लोग परेशान होंगे, अंबियाओं के पास जाएंगे, औलियाओं के पास जाएंगे, सुलहा मुसालिहीन के पास जाएंगे, तब आप उस रब को याद करोगे और आपकी आंखों से आंसुओं के फुहारे जारी होंगे। काश आज मेरा रब रहम फरमा देता, तो आप बैतुल्लाह में बैठे हो, जब रब के घर में बैठ करके आप इस तरीके से काम अंजाम दोगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खैर नसीहत के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। मैं बयान ये कर रहा था, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अहले बैत मुस्तफ़ा है कौन और अहले बैत मुस्तफ़ा की ताज़ीम हम पर क्या है। अहले बैत मुस्तफ़ा की ताज़ीम हम पर ज़रूरी है। जिस तरीके से अहले बैत मुस्तफ़ा की ताज़ीम हम पर ज़रूरी है, तो अहले बैत मुस्तफ़ा के जद्दे अमजद औलादो अतहार में से जो लोग होंगे, उनकी ताज़ीम भी हम पर फर्ज़ आइन है, उनका भी अदब करना हम पर फर्ज़ आइन है। और आप नबी के उस निवासी के पास बैठे हो, नबी के उस निवासी के सामने बैठे हो, कसम खुदा की, नबी के निवासी जब नबी ये कायनात के पास रहा करते थे तो सहाबाए किराम को उफ तक कहने की कैफियत नहीं होती थी। आप नबी के उसी निवासी के सामने बैठे हो, नबी का एक लाल आपके सामने बैठा हुआ है जो सादात में से है, कम से कम बैतुल्लाह का अदब ना करे तो नबी के लाल का तो अदब करे। आमिना का लाल आपके सामने बैठा है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब्दुल्लाह का दुलारा आपके सामने बैठा है, जो नबी के जद्दे अमजद में से है, नबी के गुलामों में से है, हुसैन की औलाद में से है, इसकी तो अदब करें। हज़रात, हम पर तमाम अहले बैत अतहार मुस्तफ़ा की इज्जत व तकरीम फर्ज है। हज़रात, अब ये बात वाज़ेह हो गई कि अहले बैत मुस्तफ़ा है कौन, मुराद कौन है उनसे, उनकी इज्जत व तकरीम हम पर क्या है, हमें क्या करना चाहिए। अब सैयदना इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम का मर्तबा क्या है। इमाम आली मकाम आपको कहते क्यों है, सैयदुश शुहदा आपको लक़ब क्यों मिला। अरे वो इमाम हुसैन जो दीन की बका की खातिर, दीन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, दीन की नामूस की खातिर अपने पूरे ख़ानदान को मैदाने करबला में सन 61 हिजरी में लुटा लिया, अल्लाह के नाम कर दिया, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो दिन जो अल्लाह के प्यारे महबूब लेकर
زندگی پر تشریف لائے تھے، اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ بچا رہے، اس کی بقا کے لیے امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو کربلا میں مٹا دیا، لیکن اسلام کو بچا لیا۔ یہ اس حسین کی محفل ہے، یہ اس حسین کے نام سے محفل ہے جس کو ہم شہدائے کربلا کے نام سے منسوب کیے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہداء کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کے نام پہ جو قتل کیے جائیں وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں اہلوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہید کون ہے؟ شہداء کسے کہا جاتا ہے؟ شہید ہوتے کیا ہیں؟ شہید کیا چیز کا نام ہے؟ آخر شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو اللہ نے واضح کر دیا، اسے ایسی ویسی اتفاق میں نہیں، تورات میں نہیں، زبور میں نہیں، انجیل میں نہیں، باقی اور نبیوں کے صحیفے میں نہیں، بلکہ اپنے پاک محبوب پر جو کتاب اللہ نے اتاری، اپنی مقدس کتاب، اس میں اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید وہ ہیں، شہید وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، انہیں آپ مردہ نہ ہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ نے ہمیں یہ فرما دیا کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، شہداء وہ ہیں جن کی زندگی کو تمہیں شعور نہیں ہے، پھر ہمیں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ہم اس میں غور و فکر کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا؟ امام حسین ماذ اللہ رب العالمین، کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ نہیں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق کی باتیں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگوں، جنہیں تم مردہ کہتے ہو، جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو، جنہیں تم مردہ سمجھتے ہو، وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء، وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس سے رزق کی باتیں۔ حضرات، پتہ یہ چلا کہ امام حسین ہو یا کوئی بھی شہید کربلا ہو یا کوئی بھی شہداء ہو، جیسا کہ بہت سارے لوگ شہید کیے گئے، لیکن امام علی مقام کا مرتبہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت عثمان غنی بھی شہید کیے گئے، حضرت فاروق اعظم بھی شہید کیے گئے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو، انبیاء کو تو لوگوں نے شہید ہی کر دیا، حضرت زکریا و یحییٰ کو لوگوں نے شہید ہی کر دیا، شہداء تک سبھی نے۔ لیکن یہ بلند مرتبہ، یہ اعلیٰ مقام، امام الشہداء کا لقب، امام الانبیاء کا لقب حضرت امام حسین کو کیوں ملا؟ حضرت امام حسین کو کیوں ملا؟ حسنین کریمین کو کیوں ملا؟ تو وجہ یہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ کس سے وعدہ کیا تھا؟ اپنے نانا جان سے وعدہ کیا تھا کہ اے میرے نانا جان، میں اپنی گردن کو دے دوں گا، لیکن اسلام کی بقا و تحفظ کے خاطر میں دین کو کبھی برباد نہیں ہونے دوں گا، میں دین کو کبھی دین کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ نانا جان کا وعدہ نبھانے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں سنتو محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اپنے خیمے کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دین کی بقا و تحفظ کے خاطر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مارکہ کربلا، واقعہ کربلا یہ آخر پیش کیوں آیا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ امام حسین چاہے تھے تو صلح کر لیتے، نبی کے نواسے تھے، نبی کے چہیتے تھے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے چہیتے تھے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہمارے حالت من دنیا حسن و حسین میرے دنیاوی پھول ہیں، میں انہیں سونگا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، امام حسین کے بارے میں، امام حسن کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہو، خاتم النبیین ارشاد فرماتے ہو، امام الورا ارشاد فرماتے ہو تمہارے حالت من دنیا، امام حسن، امام حسین یہ میرے پھول ہیں، میں ان کو سونگا کرتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پھر اگر امام حسین چاہے تھے جو نبی کے نور عین تھے،
نبی کے پھول تھے تو وہ دین کی بقا و تحفظ کے لیے اپنے سر کو نہ دیتے بلکہ یزیدی ظالم سے یہ محاصرہ کر لیتے اور مارکہ کربلا واقعات کربلا کی ضرورت درپیش نہیں آتی، لیکن نہیں، مدینے کی گلیاں امام حسین پر تنگ کر دی گئی، مکے میں رہنا دور کر دیا گیا۔ جب یزید پلید ناپاک کوفہ کا گورنر بنا، دارالسلطنت پر بیٹھا، وہاں کا بادشاہ اور حاکم بنا، تو اس نے لوگوں کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی۔ لوگ یزید پلید کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، لیکن جو امام حسین کے رفقا تھے، جو نبی کے دیوانے تھے، جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی عظمت تھی، جن کے دل میں رفعت مصطفیٰ تھی، انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ یزید جب ساری کوششیں کر لیتا ہے تو اب مدینے کی گلیوں میں امام حسین کے پاس خطوط بھیجنا شروع کر دیتا ہے کہ اے امام، اے نواسۂ مصطفیٰ، اے فرزند مقتول مصطفیٰ، اے نبی کے نور عین۔ یزید تو یہ جملے کبھی استعمال نہیں کرے گا، لیکن حسین ہمارے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم یہ جملے استعمال کریں گے۔ نبی کے بطول، فرزند مصطفیٰ، نبی کے نور عین، فاطمہ کے چین اور علی کے دلارے، عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، یعنی امام الانبیاء، امام الپیشوا حضرت سیدنا امام علی مقام کے پاس یزید ناپاک خطوط پہ خطوط بھیجنے لگا، بھیجے جا رہا ہے قاصدوں کے ساتھ کہ جاؤ امام حسین کو پہنچا دو، اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، اگر تم ہماری بیعت کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہاں کے جو لوگ آپ سے متاثر تھے، امام حسین سے متاثر تھے، تو انہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں خط بھیجنا شروع کیا کہ اے امام علی مقام، آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ یہاں تشریف لے آئے، آپ کوفہ چلے آئے، یزید پلید بہت ظلم و ستم کر رہا ہے اور وہ اپنی بیعت کا دعویٰ کر رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا ہے۔ جب آٹھ کے رفقا نے اصرار کیا تو سیدنا امام علی مقام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے لیے روانہ کیا اور خط دیا کہ اے لوگوں، اطمینان سے رہو، میں اپنا جانشین بنا کر کے مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، جو جائیں گے کوفہ، جا کر کے تمہاری رہنمائی کریں گے۔ عزیزان ملت اسلام کا، لیکن اس کو پتا تھا معاملہ کچھ اور ہی ہے، وہاں جانے کے بعد ماجرا کچھ اور ہو جائے گا، معاملات مجھے نظر آئیں گے۔ جب امام مسلم بن عقیل کو امام حسین مدینے کی گلیوں سے تیار کر کے روانہ کر دیا ہے، امام مسلم جا رہے ہیں۔ امام مسلم کے دو چھوٹے بچے محمد اور ایک صاحبزادے، دو چھوٹے چھوٹے صاحبزادے تھے، دونوں سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ امام مسلم نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوفہ کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں، جانے لگ جاتے ہیں، کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب کوفہ جا رہے ہیں، امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ امام مسلم آ گئے ہیں۔ امام مسلم کا پرزور استقبال ہوتا ہے، امام مسلم کا پرزور وہاں پر استقبال ہوتا ہے اور امام
यकीन किया जाता है। मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी के घर पे इमाम मुस्लिम ठहर जाते हैं। अब होता क्या है, इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन का पैगाम दे देते हैं कि ऐ लोगों, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हुसैन ने अपना जानशीन बना करके मुझे भेज दिया है, ये यज़ीद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इमाम हुसैन के जो चाहने वाले थे इमाम मुस्लिम के हाथ पर बैत करने लगे और इस्लाम से मुतासिर होने लगे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग आपके करीब हो गए, आपसे मुतासिर होकर के इमाम हुसैन के जो चहेते थे इमाम मुस्लिम के साथ हो गए। जब इमाम मुस्लिम के साथ हो गए तो कूफा का जो गवर्नर था नुअमान बिन बशीर, कूफा के गवर्नर नुअमान बिन बशीर ने आप इमाम मुस्लिम को आकर के ये खबर दी, इमाम मुस्लिम ये जो तुम कर रहे हो सही नहीं कर रहे हो, यज़ीद आपकी इन हरकतों से, आपकी इन बातों से बहुत खफा है, बहुत नाराज है। नुअमान बिन बशीर आए कौन सहाबी मुस्तफा थे, उन्होंने इमाम मुस्लिम से इतना कह करके चले गए, कोई इत्माम हुज्जत नहीं किया, कुछ नहीं कहा। जब इमाम मुस्लिम को नुअमान बिन बशीर ने इतना कह करके आप चले गए तो अब कूफा वालों की हालत देखिए, कूफा वालों की हालत ये हो गई, अरे नुअमान बिन बशीर जो हमारा गवर्नर है, हमारा हाकिम है, जिसकी मातहत हम पढ़ते हैं, ये इमाम मुस्लिम इमाम हुसैन का जो साथी है, जिसको इमाम हुसैन का जानशीन है, उसकी बारगाह में जाकर के कुछ कहा नहीं, बल्कि यही कह दिया कि यज़ीद तुम्हारे इरादों से, यज़ीद तुम्हारे इरादों से, यज़ीद तुम्हारी बातों से खफा है। नुअमान बिन बशीर को तो उस पे एक्शन लेना चाहिए था। अरे एक्शन कैसे लेते, क्योंकि उन्होंने मुस्तफ़ा के दर का जाम पिया था। मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मज़मून हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतारने अल्लाह अल्लाह इमाम मुस्लिम की बारगाह में ये खबर पहुँच गई। नुअमान बिन बशीर जब कुछ नहीं कहे तो यज़ीद के हवालियों मवालियों ने यज़ीद के पास जाकर के ये खबर सुना दी कि इमाम मुस्लिम को नुअमान बिन बशीर ने कुछ नहीं कहा है। यज़ीद सुनते ही चला गया, चलाने के बाद करता क्या है, फौरी तौर पर नुअमान बिन बशीर को वहाँ की दारुल हुकूमत से खारिज कर देता है, क्योंकि वहाँ का रुतबा था ही, वहाँ उसकी हुकूमत थी। यज़ीद जो चाहता वो करता, अपने आप को वो खुदाई का दावा कर रहा था। नुअमान बिन बशीर को फौरन दारुल हुकूमत से खारिज कर दिया और दारुल हुकूमत से खारिज करने के बाद उबैदुल्लाह बिन सयाद नामी शख्स जो बसरा का गवर्नर था, बसरा का गवर्नर फिर वक्त था, उसको बुला करके कूफा का भी गवर्नर बना दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम था, इसलिए नुअमान बिन बशीर को हटाया गवर्नर से और नुअमान बिन बशीर को हटा करके उबैदुल्लाह को गवर्नर बना दिया। कूफा का भी गवर्नर वो है और बसरा का भी गवर्नर है, इसलिए ये मेरी बातों को मानेगा और इमाम हुसैन पर सितम करेगा। अब होना क्या है, जब उबैदुल्लाह को बसरा का इमाम, उबैदुल्लाह को कूफा का गवर्नर बनाया गया, यहाँ इमाम हुसैन को खबर दी, लोग खतूत पे खतूत भेजे जा रहे थे, इमाम हुसैन आप आ जाइए, लोग हमारी बयान कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने ये खबर भेज दी थी कि लोग हमसे मुतासिर हैं और बहुत खुश हैं, आप कूफा चले आइए, यहाँ पर माहौल सब सही है। इमाम मुस्लिम ने जब ये सारी बातें कही इमाम हुसैन को, तो उनके दिल में ये बात थी जब इमाम आ जाएंगे, इमाम हुसैन आ जाएंगे, इन्हें क्या पता था कि यज़ीद के इरादे नापाक हैं। यज़ीद जब उबैदुल्लाह को हाकिम बनाया, अब उबैदुल्लाह दिन के उजाले में कूफा नहीं आता है, बसरा से कूफा नहीं आता है, दिन के उजाले में लाइट की रोशनी में नहीं, बल्कि रात की तारीखियों में आता है। अब जिस रास्ते से आना चाहिए उस रास्ते से नहीं आता है, मक्के की गलियों से आता है। जो रास्ता मक्के से कूफे की तरफ आया था उस रास्ते से आता है, और जो है ऐसा लिबास पहन करके आता है ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। अल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब वो उबैदुल्लाह सक़फ़ी कूफा में दाखिल होता है और मक्का के रास्ते से दाखिल होता है, जहाँ इमाम मुस्लिम के हवालियों मवालियों को आपके वक़्त ये खबर थी कि इमाम हुसैन आ रहे हैं। आपने देखा ये उबैदुल्लाह आ रहा है, आप पहचान ना सके और जोरदार इस्तक़बाल नारों से किया, यहाँ तक कि फिजा पूछ गई कि इमाम आ गए हैं, अब हमारी जान माल की हिफाजत हो जाएगी। इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ गए हैं। लोगों ने इस्तक़बाल किया, फिर पता क्या चला कि ये इमाम हुसैन नहीं है, ये यज़ीदी ज़ालिम जिसके जुल्म व सितम का खड़ा कर चुका है। अब ये
چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے کوئی دوسرا ظالم بلایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام حسین کو لوگوں نے نہیں پایا تو لوگ بے چینوں میں قرار ہو گئے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر ہم کسی اپنے محبوب کے پاس جانے کی تمنا رکھیں، ہمارا محبوب ہم سے ملنے آ رہا ہو اور محبوب ہم سے ملنے نہ آئے، ہمارا دشمن کوئی ہمارے پاس آ جائے، ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوگی، ہمارے دل کی حالت کیا ہوگی؟ سوچو، ہمارے دل کی حالت یہ ہوگی کہ ہمارا دل خون کے آنسو روئے گا، ہمارے دل کی جو چین تھی، جو تسلی تھی، وہ بے قراری میں بدل جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسینیوں نے جب امام حسین کو نہیں پایا، ان کی تسلی بے قراری میں بدل جاتی ہے اور دیکھتے ہیں یہ وہ بیت اللہ جو دوسرا گورنر بن کر کے آ گیا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، جو کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے گورنر بنائے گئے تھے، انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اسلامیہ اب ہوتا کیا ہے؟ اس کے ظلم و ستم کی انتہا تو تب ہوتی ہے کہ امام مسلم المختصر، امام مسلم ایک گھر پر آرام فرما تھے، امام مسلم وہاں آرام فرما تھے، وہاں سے امام مسلم جب نماز کے وقت اپنے حوالیوں موالیوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ اس مکان کا محاصرہ کر لیتا ہے دشمنوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ہاتھوں میں تیر و تلوار ہے، خنجر و خونخوار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ادھر امام مسلم کو پتہ نہیں ہے، ان کے رفقا کو پتہ نہیں ہے۔ المختصر امام مسلم جب نماز پڑھ کر کے واپس آتے ہیں اور اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہی ظالم یزیدیوں نے امام مسلم کو ایسا نشانہ بنایا، ایسا نشانہ بنایا کہ آپ کے حلقوم پر، آپ کے حلقوم پر اتنی چھریاں چلائیں، اتنی تلواریں چلائیں کہ امام حسین کا وہ نواسا، امام حسین کا وہ شہزادہ جو کوفہ کی سرزمین پر زمین بوس ہو گیا اور شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 7 ہجری 3 ذی الحجہ کو کوفہ کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آیا اور زمین کانپنے لگی، آسمان رک گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب امام مسلم کی شہادت ہو جاتی ہے، اب آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ہمارا باپ دنیا سے چلا جائے تو ہم یتیمی کی عالم میں، بے کسی اور بے وسی کی عالم میں صرف روئیں گے اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارا مسیحا کوئی نہیں ہوگا، ہمیں سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قربان جاؤ اس باپ پر جو انگلی پکڑ کے ہمیں چلانا سکھایا ہے، قربان جاؤ اس رفیق محترم پر جو ہمیں اٹھنے سے لے کر کے، بیٹھنے سے لے کر کے کھڑا ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ جب وہ باپ دنیا سے چلا جائے تو بیٹوں کے دل میں کیا گزرے گی؟ ذرا آپ اپنا محاسبہ کریں۔ امام مسلم کو لوگوں نے شہید کر دیا، اللہ اکبر، آپ کے دونوں صاحبزادے ہیں، بے کسی ہو کے کسی کی عالم میں رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، جب ظالم یزید تیار ہے آپ کو مارنے کے لیے، اللہ اکبر، وہاں کوئی ان کو اپنا مسیحا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی امام مسلم کے شہزادوں پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے اور ان کے دل میں تسلی ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہوتا یہ ہے کہ الغرض امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے دونوں شہزادوں کو بھی تیروں سے جلدی کر دیا جاتا ہے اور آپ کے دونوں شہزادے بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ادھر امام حسین کی بات ظالم یزید اب خط پہ خط بھیج رہا ہے، اے امام حسین محاصرہ کرو گے، تم میری بیعت کرو گے یا مجھ سے جنگ کرو گے؟ اے امام حسین اگر بیعت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ارے وہ جو آمینہ کا دودھ پیا ہو، وہ جو آمینہ کا لال ہو، مصطفیٰ کا دودھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو آمینہ کا لال ہو اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا ہو، علی جو باب خیبر کو اکھاڑ کر کے ایک ہاتھ سے پھینکنے والے مرد کا بچہ ہو، وہ کبھی یزید کی بیعت کر سکتا ہے؟ ارے وہ علی جنہوں نے باب خیبر کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اس کا شہزادہ ہے، اس کے شہزادے سے ظالم یزید مقابلہ کرنے آ رہا ہے۔ ابے ناپاک، تیرے ارادے ان ناپاکیوں میں ملوث ہو کر کے رہ جائیں گے، لیکن ہم حسینی ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے کلمہ گو ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، اس نبی ہاشمی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے مکہ کی چندی گلیوں میں ہمارے لیے دعائیں کی ہے، اس نبی
نبی مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہمارے لیے التجائیں کی ہیں، ذرا بتا میں اس نبی کا نواسا ہوں۔ امام حسین کہتے ہیں میں اس نبی کا نواسا ہوں جو امام الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو سارے عالم کا مالک و مختار ہے۔ اگر میرے نانا جان نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتے، یزید تیرا وجود نہ ہوتا، تیرے ماں باپ ارادے نہ ہوتے، بتا میں تیری بیعت کیوں کر سکتا ہوں؟ امام حسین نے صاف انکار کر دیا، یہاں تک کہ مورخین بتاتے ہیں 150 خطوط امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتا ہے، یا امام حسین تم ہم سے ہماری بیعت کر رہے ہو یا ہم سے جنگ کر رہے ہو، ذرا بتاؤ۔ لیکن امام حسین نے ایک بھی بار یہ نہیں کہا کہ ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ اب ہوتا کیا ہے، امام حسین تو محرم الحرام کی گھڑی ہے، اب امام حسین راستے سفر باندھتے ہیں، اب امام حسین سے نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، کیونکہ یزید سے جنگ کرنی ہے، یزید سے محاسبہ کرنا ہے، ظالموں سے دشمن دین سے مقابلہ کرنا ہے، یعنی نانا جان کے دین کو بچانے کی بات آ گئی ہے۔ اب امام حسین ہے، نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے تو چھوٹ جائے، نانا جان کی گلیاں چھوٹ رہی ہیں تو چھوٹ جائے۔ امام حسین نانا کے قبر انور پر جاتے ہیں، روضہ مصطفیٰ پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے نانا جان آپ کا یہ وہی حسین ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر باش ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، یہی حسین ہے جس کو آپ دنیا میں چوما کرتے تھے، جس کو آپ نے فرمایا تھا یہ میرے دنیا کے پھول ہے، آپ کے لب مصطفیٰ نے ہمارے سارے رخسار کو چوما ہے، یہ وہی حسین ہے، یہ وہی آپ کا شہزادہ ہے۔ ہم مسیح مدینے کی زمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ دین کی بقا و تحفظ کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اے نانا جان آپ کا مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے، آپ اجازت دے دیجیے، نبی کے قبر انور پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ذرا یہ بتائیے، اس کو یہ بتا دو کہ کربلا کا میدان ہوگا، امام حسین ہوں گے اور یزیدیوں کے 72,000 لشکر جبار ہوں گے اور ہم کیول 72 یا 73، تو بتاؤ کون جا کر کے مقابلہ کرے گا؟ لیکن قربان جاؤ امام حسین پر، نبی کے نواسے پر، کہ آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ کربلا میں میرے نانا جان نے فرمایا ہے میرا حسین میرا لخت جگر شہید کیا جائے گا، پھر بھی آپ کربلا کا سفر باندھتے ہیں، کربلا کے لیے جانے کا ارادہ کرتے ہیں، نانا جان کے قبر انور پر حاضری دیتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ جانے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، والدہ کے قبر انور پر جاتے ہیں، وہاں اجازت طلب کرتے ہیں، اے میری ماں والدہ کے قبر انور پر جاتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں، اے میری پیاری ماں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب یہ تیرا شہزادہ ہے، اب کوفیوں کے مقابلے میں نکل رہا ہے، اب اس کے جان کی نہیں پڑی ہے بلکہ رسول اللہ کے دین کی پڑی ہے، اب اسے اپنے جان کی حفاظت نہیں کرنی ہے بلکہ نانا جان کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ اب امام حسین مکہ مدینہ چھوڑ رہا ہے اور کربلا کے اس میدان میں جائے گا، وہاں جا کر کے کوفیوں کا مقابلہ کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کیا امام حسین معمولی شخص تھے؟ نہیں، ارے وہ فاطمہ کا شہزادہ، وہ علی کا لال، ارے علی کا لال تو وہ ہوتا ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر کے دریا کے پانی کو اجازت دیتا ہے تو دریا سمٹ کر کے آ جاتی ہے، جو ہندوستان کی سرزمین پر رہ کر کے اگر ہوائی جہاز کو حکم دے دے تو ہوائی جہاز اپنی اڑان بھرنا بند کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تو جب ہندوستان میں رہنے والا علی کا شہزادہ، نبی کا نواسا، نبی کا لاڈلا جو ہے پانی کو بلا سکتا ہے، دریا کو اپنے پاس لا سکتا ہے، تو وہ جو نبی کی صحبت اختیار کی ہے، نبی کے گود میں کھیلا ہے، رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، چہرے وضحیٰ کو دیکھا ہے، زلف عنبری کو دیکھا ہے، زلف واللیل کا معائنہ کیا ہے، تو بتائیے کیا وہ دریا کو بلا نہیں سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلام میں بالکل بلا سکتا ہے، لیکن وہاں اپنی زور و طاقت دکھانا مقصود نہیں تھا کہ اے ظالم یزیدیوں، اے کوفیوں، تم دیکھ لو میں نبی کا نواسا ہوں جو مالک ملک ہے، میرے اندر یہ پاور ہے کہ میں تمہارے 72,000 لشکر جرار کے سامنے تم
میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے. میں دریا کو اپنے پاس بلا لیا, عباس علمبردار کو پانی پلا دیا, ننھے علی اصغر کو ان کے سوکھے ہوئے حلق سے پانی اتار دیا. نہیں, امام حسین کو یہ بتانا مقصود نہیں تھا, اور امام حسین کو یہ بتانا مقصود نہیں تھا کہ میرا نانا خاتم الورا ہے, امام الانبیاء ہے, امام الرسول ہے. میرا نانا جو چاہے وہ کر سکتا ہے, تو میں اس نبی کا نواسا ہوں, میں بھی جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اگر حسین چاہتے تو نہر فرات ایک نہیں, ہزاروں نہر فرات امام حسین کے سامنے بہ جاتے, لیکن صبر و شکر کا دامن تھاما. امام حسین نے جو ہے ایک ایک کر کے اپنے پورے خاندان کو میدان کربلا میں لٹا دیا. المختصر عباس علمبردار گئے, عزیزان ملت اسلامیہ, ننھے علی اصغر گئے, علی اکبر گئے, علوم محمد کی جوانی لوٹی, کسی کا بازو کٹا, کسی کا گلا کٹا, کسی کو مارا گیا, تکلیف دی گئی, پیاسے مارا گیا. لیکن امام حسین نے کہا, اے یزیدیو, لاکھ ستا لو, تم لاکھ کوششیں کر لو, لیکن یہ محمد کا دین ہے. کبھی ظالم یزیدیوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کے محمد رسول اللہ کے دین کو نیچا نہیں دکھایا جائے گا. یہاں تک کہ 10 محرم الحرام کا دن آیا, اور امام حسین نے اپنے پورے خاندان کو لٹانے کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ اپنی قربانی پیش کر دی, لیکن اپنے نانا جان کے دین کو بچا لیا. عزیزان ملت اسلامیہ, نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان شہزادوں نے دین کو بچانے کے لیے اپنی ایسی قربانیاں دے دی, اور دین ہم تک صحیح و سالم پہنچا دیا. لیکن ذرا یہ بتائیں, ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیسے نبی کے کلمہ گو ہیں, جو ہم نبی کے بتانے پر تک نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ امام حسین جو محمد اسلام کی بات ہے, اور عرض کرتے ہیں کہ اے لوگوں, یزیدی سے ایک دن کی مہلت طلب کر لو تاکہ میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کروں. پتہ ہے ظالم یزیدیوں نے گھیرا ہے, لیکن امام حسین کہتے کیا ہے, ایک دن کی مہلت اور مل جائے اور میں جی بھر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں. ہم کیسے مسلمان, ہم کیسے کلمہ گو ہیں جو سجدے سے کتراتے ہیں. عزیزان ملت اسلام, اگر داستان کربلا بیان کیا جائے تو وقت کم پڑ جائے گا, لیکن بیان مکمل نہیں ہوگا, وقت تمام ہوگا, اور مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے خون کی شیر چمن, پھول کی نشان نہیں, باغ جاتا ہوں, گلشن تیرا آباد رہے.